بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، میرے پیارے دینی اسلامی بھائیوں، آپ کے اپنے چینل دعاؤں کے ذخیرہ میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ آج کے لیے دعا کی فضیلت، شرائط و آداب اور کچھ مسنون دعائیں جو زندگی کے لیے بہت ضروری ہیں۔ حدیث شریف میں آیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے یہاں دعا سے زیادہ اور کسی چیز کی وقعت نہیں۔ دعا بہت ضروری ہے۔ ایک اور حدیث شریف میں آیا ہے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص یہ چاہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی دعا سختیوں اور مصیبتوں کے وقت قبول فرمائے، اس کو چاہیے کہ وہ فراخی اور خوشحالی میں بھی کثرت سے دعا مانگا کرے۔ غمی میں اور پریشانی میں تو لوگ مانگتے ہی ہیں، لیکن اگر بہت ہی خوشحالی ہے، بہت خوش اور خرم ہے، ہر چیز کی آشائش ہے، تو اس میں خاص اور دعا مانگنی چاہیے۔ ایک اور حدیث میں آیا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ دعا مومن کا ہتھیار ہے، دین کا ستون ہے اور آسمان و زمین کا نور ہے۔ دعا کے معنی پکارنے اور بلانے کے ہیں۔ کس کو؟ اللہ تعالیٰ کو۔ مطلب یہ ہے کہ اپنی حاجت کے لیے اللہ تعالیٰ کو پکارا جائے تاکہ وہ اس کی ضرورت کو پورا کرے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، ادعونی استجب لکم، تم مجھے پکارو میں دعا قبول کروں گا۔ اور فرمایا، اجیب دعوت الداعی اذا دعانی، جب پکارنے والا مجھے پکارتا ہے تو میں اس کی پکار کو قبول کر لیتا ہوں۔ ناظرین، یہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں۔ اور پھر فرمایا، ادعوا ربکم تضرعا وخفیہ، لوگوں اپنے پروردگار کو گڑ گڑا کر اور چپکے چپکے پکارو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، الدعاء هو العبادت، ترمذی شریف، دعا ہی عبادت ہے۔ اور فرمایا، الدعاء مخ العباد، دعا عبادت کا مغز و گودا ہے۔ اور پھر فرمایا، الدعاء سلاح المؤمنین، دعا مومن کا ہتھیار ہے۔ اور فرمایا، اللہ تعالیٰ کے نزدیک دعا سے زیادہ عزت والی کوئی چیز نہیں ہے، اور دعا تقدیر کو بھی پھیر دیتی ہے۔ دعا ہر مصیبت کو روکنے والی ہے۔ مشکات و ترمذی شریف۔ اللہ تعالیٰ دعا کرنے والے سے بہت خوش ہوتا ہے، دعا کرنے والے کی دعا قبول فرماتا ہے، اور جو مانگتا ہے اس کو دیتا ہے، مگر یہ سب اسی وقت ہوگا جب وہ دعا کے آداب و شرائط کو مد نظر رکھ کر اس کی پوری پابندی کرے، ورنہ قبولیت کی امید نہیں رکھنی چاہیے۔ دعا کرنے والا بیمار کی طرح ہوتا ہے۔ بیمار اگر تندرستی چاہتا ہے تو اس کے لیے دوا کے ساتھ پرہیز کرنا اور نقصان دینے والے چیزوں سے بچنا بہت ہی زیادہ ضروری ہے۔ اگر دوا کرتا رہا اور پرہیز نہ کیا تو صحت یابی مشکل ہو جائے گی، اور بقول شخص سے مرض بڑھتا گیا جوں جوں دوا کی، کا مصداق ٹھہرے گا۔ اسی طرح دعا کرنے والا اگر چاہتا ہے کہ میری دعا قبول ہو تو اس کے لیے مندرجہ ذیل شرائط کی پابندی ضروری ہے۔ کون کون سی شرائط؟ ناظرین، آپ کے سامنے یہ ہے۔ جیسے پہلی شرط یہ ہے کہ ایمان کامل کے ساتھ ہی ساتھ اخلاص بھی ضروری ہے، یعنی صرف اللہ تعالیٰ ہی کا خیال دل و دماغ اور زبان پر ہو، غیر کا خیال بالکل بھی نہ ہو، کیونکہ بلا اخلاص کے کوئی عمل قبول نہیں ہوتا ہے۔ دوسری شرط یہ ہے کہ دعا کرنے والا جھوٹ بولنے، مکر و فریب دینے، قمار بازی، شراب نوشی، حسد و تکبر، کینہ، کپٹ، غیبت و چغلی وغیرہ گناہوں کرنے سے بچے، کیونکہ یہ سب گناہ کبیرہ ہیں۔ قرآن و حدیث میں ان کی بڑی برائی بیان کی گئی ہے۔ آداب دعا میں سے ہے تضرع، انکساری، خشوع و خضوع سے دعا کرے۔ اللہ تعالیٰ ان آداب کو خوب سکھاتا ہے۔ ادعوا ربکم تضرعا،
اپنے رب کو گڑ گڑا کر پکارو اور یہ سمجھو کہ میرا رب میری بات کو سنتا اور میری ہر حرکت و سکنات کو دیکھتا ہے۔ بے شک جب یہ دل میں ہم خیال رکھیں گے کہ جو ہم مانگ رہے ہیں اللہ تعالیٰ ہماری حرکت کو اور ہماری پکار کو سن رہا ہے اور پوری توجہ سے ہم مانگیں گے تو اللہ تعالیٰ ضرور قبول کریں گے۔ وہ میرے سامنے موجود ہے، وہ اپنے بھکاریوں کو ضرور دیتا ہے، محروم نہیں کرتا، اور اپنی حاجت کو رغبت سے طلب کریں۔ ایسے لوگوں کی اللہ تعالیٰ سورہ انبیاء آیت نمبر 9 میں آیت 90 میں خود تعریف کرتا ہے۔ دعاؤں میں اپنے گناہوں کا اقرار اور اس بات سے توبہ کرے کہ آئندہ ہرگز ایسا کام نہیں کریں گے۔ آگے چل کر دعاؤں میں پڑھیں، ظلمت نفسی واعترفت بذنبی فاغفر لی ذنوبی جمیعا۔ اپنے نیک کاموں کا واسطہ دے کر سوال کریں۔ دعا سے پہلے وضو کرنا مستحب ہے اور وضو کرنے کے بعد 2 رکعت نفل نماز پڑھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جس نے اچھی طرح وضو کر کے 2 رکعت نماز پڑھی پھر اپنے رب سے دعا کی تو اس کی دعا دیر سویر ضرور قبول ہوگی انشاءاللہ تعالی۔ دعا کرتے وقت قبلے کی طرف رخ کیجئے کیونکہ شریعت نے نماز کا رخ اسی کو بتایا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرتے وقت قبلہ کی طرف رخ کرتے تھے۔ دعا کرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ کی تعریف کیجئے۔ دعا کرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ کی خوب تعریف کیجئے اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجئے، پھر دعا کر کے اللہ تعالیٰ کی تعریف اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیج کر ختم کیجئے۔ یعنی دعا سے پہلے اور دعا کے بعد حمد و صلات ہونی چاہیے۔ اگر اپنی جائز مرادوں کو اور دعاؤں کو اگر مانگنا ہے تو اس سے پہلے اللہ تعالیٰ کی خوب تعریف کیا جائے، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم درود و سلام پڑھا جائے، پھر بیچ میں اپنی دعا مانگی جائے اور آخری میں پھر اللہ تعالیٰ کا حمد کر کے درود شریف پڑھا جائے تو وہ دعا ضرور بالضرور قبول ہوتی ہے انشاءاللہ تعالیٰ۔ دعا سے فراغت کے بعد دونوں ہاتھوں کو چہرے پر پھیرنا چاہیے۔ دعا و استغفار 3 بار کرو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 3 بار دعا کرتے تھے۔ دعا میں جلدی نہیں کرنی چاہیے، جب تک قبول نہ ہو دعا کرتے جاؤ اور پھر یہ نہ ہو کہو کہ اتنے دنوں سے دعا کر رہا ہوں قبول نہیں ہوئی، یہ غلط بات ہے۔ دعا کو آمین، حمد اور درود پر ہی ختم کرنا چاہیے۔ ناظرین، کچھ مسنون دعاؤں کا ذکر کیا جا رہا ہے جس کو یاد کر لینے میں ہمارے لیے بھلائی ہے۔ پہلی دعا، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم استغفر اللہ العظیم و اتوب الیہ۔ جو شخص ان 4 کلمات کو پڑھے گا تو کلمات جیسے اس نے پڑھے جو کہ تو لکھ دیے جائیں گے، پھر عرش کے ساتھ لٹکا دیے جائیں گے۔ کوئی بھی گناہ جو وہ کرے گا ان کلمات کو نہیں مٹا سکے گا، یہاں تک کہ جب وہ شخص قیامت کے دن اللہ سے ملے گا تو ان کلمات کو جو کا تو سر مہر کے ساتھ ہی پائے گا۔ دوسری مسنون دعا، جزا اللہ عنا محمد ما هو اہل۔ یہ دعا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہے۔ جو اس کو ایک بار پڑھے گا اس کے لیے 70,000 فرشتے 1 سال تک نیکیاں لکھتے رہیں گے۔ تیسری دعا، جو شخص لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھا کرے گا اس کے لیے 99 بیماریوں کی دوا ہے، جس میں سب سے ہلکی دوا فکر و پریشانی کی ہے۔ چوتھی دعا، اللہم صلی علی محمد وانزلہ المقعد المقرب عندک یوم القیامہ۔ حضرت رفیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد نقل کرتے ہیں کہ جو شخص یہ درود پڑھے اس کے لیے میری شفاعت واجب ہے۔ پانچویں دعا، رب اغفر لی ولی والدی وللمؤمنین والمؤمنات یوم یقوم الحساب۔ اس دعا کو روزانہ 27 بار پڑھنا ہے۔ اس کے پڑھنے سے اللہ پاک حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک کے مسلمانوں کی گنتی کے برابر ثواب عطا فرمائیں گے۔ چھٹی دعا، شہادت حاصل کرنے کا طریقہ، اللہم بارک لی فی الموت وفیما بعد الموت۔ جو شخص دن میں 25 بار موت کو یاد کرے گا وہ اللہ پاک کے حکم سے شہادت کی موت سے سرخرو ہوگا انشاءاللہ تعالی۔ ساتویں دعا، مرض الموت کی دعا۔ جو شخص اس دعا کو مرض الموت میں
40 बार पढ़ेगा उसको शहादत का सवाब मिलेगा। दुआ ये है, ला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलील अज़ीम। बीमारी में इस दुआ का विर्द किया जाए, मुमकिन है वही मरज़ुल मौत हो। 8वीं दुआ, सुभान अल्लाहि व बिहम्दिही सुभान अल्लाहिल अज़ीम। ये 2 कलमे ज़बान पर हल्के और मीज़ान में भारी हैं और अल्लाह को बहुत महबूब हैं। नाज़रीन, 9वीं दुआ, सुभान अल्लाहि व बिहम्दिही। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जो शख्स 1 मरतबा ला इलाहा इल्लल्लाह कहे उसके लिए जन्नत वाजिब हो जाएगी, और जो शख्स सुभान अल्लाहि व बिहम्दिही 100 मरतबा पढ़ेगा उसके लिए 1,24,000 नेकियां लिखी जाएंगी इंशाअल्लाह। अल्लाह ताला के नज़दीक ये कलमा पहाड़ के बकदर सोना खर्च करने से भी ज़्यादा महबूब है। 10वीं दुआ, ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीक लहू अहदन समदन लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। 1 मरतबा पढ़ने वाले के लिए 20,000 नेकियां लिखी जाती हैं। दिन में 1 मरतबा इसको भी पढ़ने का एहतमाम कर लेना चाहिए। 11वीं दुआ, ला इलाहा इल्लल्लाह वाहिदन अहदन समदन लम यत्तखिज़ साहिबतन वला वलदा वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। इस दुआ को 10 मरतबा पढ़ने से 40,000 नेकियां उसके लिए लिखी जाती हैं। नाजरीन, ये दुआ के मुतालिक उसके आदाब, शराइत थी और कुछ मसनून दुआएं थीं जिसको दिन में पढ़ लेना चाहिए। इनके पढ़ने से अल्लाह ताला बहुत ही ज़्यादा अजर व सवाब पहुँचाएगा हम सभी लोगों को इंशाअल्लाह ताला। आज के लिए इतना। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू व मग़फ़िरतुहू।